اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام، اور سب سے پہلے سب کو میلاد النبی بہت بہت مبارک۔ یعنی آج یکم ربیع الاول ہے اور نور ہی نور ہے ہر طرف، کیونکہ آقا کی آمد کا مہینہ شروع ہوا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ نور کہ جو اس کفار پر غلبہ دینے آئے کہ جب بیٹیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، وہ نور کہ جس سے اسلام کا بول بالا بلند ہوا، وہ نور کہ جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحفتاً امت کے لیے قرآن پاک کو اتارا گیا، وہ نور کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے ہر جو آسمان ہے اس کی سیر کی، نہ صرف سیر کی بلکہ اپنی امت کی بھلائی چاہی۔ نبیوں میں تمام نبیوں کے پاس جب روزہ قیامت پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو تو نفسی نفسی وہ اپنی بات کریں گے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنی امت یا ربی امتی، یعنی میری امت کی خیر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ہم بات کریں اتنی کم ہے۔ اور سمپل ایک چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے بطن میں تھے تو اس وقت بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی تھی تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کر کر چلتا تھا، پتھر کو جب میں پاؤں رکھتی تو وہ ایسے روئی کی مانند ہو جاتے کہ جیسے وہ پتھر ہیں ہی نہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت نزول کا وقت تھا تو اس وقت آسمان اور زمین دونوں پر گونج تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ تو آج پروگرام کا آغاز، میں شاہد بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو آرگنائز کیا، اور آج پروگرام کا ہم جو آغاز کریں گے وہ آغاز کریں گے ہم قرأت کے مقابلے سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارہ صوت القرآن، جو کہ اس لوکیٹڈ ہے گلستان جوہر بلاک 7 میں، بلخ ویلفیئر المدارس العربیہ پاکستان، اس کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو اس طرز پر لے کر جانا کہ جہاں پر زندگی نہ صرف آسان ہو بلکہ زندگی بہترین جینے کا طریقہ یہ سکھاتے ہیں صوت القرآن۔ محمد عمران صاحب جو کہ انچارج، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آقا کا مہینہ بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ محمد یونس صاحب جو کہ ناظم تعلیم ہے، آپ کو بھی آقا کا مہینہ بہت بہت مبارک، اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے چھوٹا چھوٹا انٹروڈکشن آپ سے چاہوں گا کہ صوت القرآن کے بارے میں محمد عمران صاحب آپ بتائیے۔ یونس بھائی آپ بتائیے۔ جی الحمدللہ، ہمارا ادارہ صوت القرآن یہ گلستان جوہر بلاک 7 کے اندر واقع ہے، اور اس ادارے کے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا حاجی عبدالمنان صاحب نقشبندی، انہوں نے اس ادارے کو ماشاءاللہ وہاں پر قائم کیا، اور ادارے کے جو محتمم ہیں ہمارے مفتی سعید صاحب، ہمارے استاد محترم۔ یہ ادارہ الحمدللہ 2017 میں قائم ہوا، نومبر 2017 میں باقاعدہ اس کا شعبہ حفظ کے اعتبار سے آغاز ہوا۔ اس وقت ادارے کے اندر 400 کے قریب بچے اور 150 کے قریب طالبات الحمدللہ ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کے تحت اس وقت 120 بچے الحمدللہ ہمارے حفظ کا امتحان دے چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اس ستونوں کو کھڑا کیا جو آخرت میں پلہ صراط پر کہا جائے گا کہ آنکھ بند کرو اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو، اور جس وقت قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوگی، یعنی آخری سورہ پڑھی جائے گی اور آنکھ کھولیں گے جب حافظ قرآن، تو سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ویلکم کریں گے۔ تو اجازت ہے مقابلہ شروع کیا جائے؟ تو سب سے پہلے میں مقابلے میں پہلا بچہ جو کہ قرأت کمپٹیشن میں سب سے پہلے آئیں گے، عبداللہ عبدالوہاب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور قرأت سے مقابلے کا آغاز کریں، اور 1 بائی 1 پھر میں بچے جو ہیں ہم لائن اپ رکھیں گے اور وہ آ کر ہمیں جو ہے وہ قرأت کا جو کمپٹیشن ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی سورت پڑھنی ہے؟ شروع کیجئے، بسم اللہ۔ اور بریک سے جیسے واپس آئیں گے اور پھر آپ سے مزید بات کریں گے۔ دیکھتے رہیں مسکراتی صبابت ذیشان اظہر۔ اور جناب ویلکم بیک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب انسان کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس میں ٹیکنیکل فالٹس آ جاتے ہیں، اور اس فالٹ کو دور کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ میں دوبارہ عبداللہ عبدالوہاب سے کہوں گا کہ قرأت کا دوبارہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الانشراح مكية. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. دوسرے پارٹیسپینٹ ہے سبحان شفیق, جلدی سے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانشراح مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سے پارٹیسپینٹ ہے محمد رحیم زبیری صاحب, جن سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قرأت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانشراح مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. اگلے پارٹیسپینٹ محمد افنان سعید, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانشراح مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. محمد عمر طاہر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانشراح مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ابراہیم حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الانشراح مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ آخری اور سب سے چھوٹے ہمارے پاس موجود ہیں محمد موسیٰ عمران کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانشراح مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. اور یہ وہ ہمارا ستون ہے کہ جن کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جب حفظ کریں گے تو یہ دین اسلام کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پھیلائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے میں کہوں گا کہ اب جب واپس آئیں گے تو ہم اس کے بعد نعت کا مقابلہ شروع کریں گے. حافظ سعد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں کلام سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم کے بادل ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ
ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو درود پاک پڑھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آپ پر بھی واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں یہ کہوں گا، میں کسی کی اینٹی بات نہیں کرتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے تو اس کا احوال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، اس کا ظلم بہت مشہور تھا، اور اس کے پاس جو ایک کام کرنے والی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ان کے پاس خوشی سے جھومتی ہوئی گئی کہ آمنہ کا لال آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے غصے میں پہلے تو ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ جاؤ آج تمہیں آزادی ہے۔ تو آج بھی یہ موجود ہے بات کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک جو ہے وہ اس کی قبر سے روشنی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، یعنی خوشبو آتی ہے، اور اس کے بعد پوری، کیونکہ اس کی ظلم اتنا مشہور تھا کہ اس کی قبر میں سے عذاب کی لوگوں نے گونجیں سنی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر صاحب ہمیں جو ہے نعت تو پڑھ ہو گئی، تو اب ہم جو ہے وہ یونس بھائی کی طرف آئیں گے، اور یونس بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے یہاں پر تلاوت میں حصہ لیا، قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب جو اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے اس امت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معجزہ ہے کہ 30 پاروں کا قرآن، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیات، ان کو ایک 5 سال سے لے کے 100 سال کی عمر تک کا بھی آدمی اگر قرآن کو اپنے سینے محفوظ کرنا چاہے، اللہ نے اتنا قرآن آسان کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر یہ قرآن پاک پہاڑ پر اتارا جاتا تو روزہ رضا ہو جاتا، کسی آسمان کے اوپر لکھا جاتا تو وہ اس کا نور کا جو کہتے ہیں نا کہ جو وجہ تھا وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن امت محمدی اس کو اپنے سینوں میں قید رکھتی ہے، نہ صرف سینوں میں قید رکھتی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ معجزہ کہ اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں، کسی چیز کو جو ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو بھی قرأت کرتا ہے اس کی آواز میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نعت کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ نعت کے لیے سب سے پہلے عبدالرافع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں۔ زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا۔ واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یارگارِ طور کا صدیقہ کونین کا۔ واسطہ دوں آپ کو میں آپ کے حسنین کا، یارگارِ طور کا صدیقہ کونین کا۔ آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے۔ اور میں سب بچوں سے گزارش کروں گا کہ 4 شعر پڑھنے، کیونکہ کافی سارے بچے ہیں نا، میں تو 4 شعر پڑھیں گے، یعنی ایک انترا ایک آسائی۔ دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمر حسیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. تیسرے پارٹیسپینٹ ابو بکر اکرم صاحب آپ کو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے. ڈرنا بھی نہیں آتا، جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے. ڈرنا بھی نہیں آتا، آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے. ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ امامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ امامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. ماشاءاللہ زبردست. اسی کے بعد ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد عاقب. عاقب جلدی سے آ جائیں، عاقب تو چھوٹو سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں لڑا میں. وہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. محمد عاقب بھول گئے؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آتی ہے دوبارہ کوشش کریں، سٹارٹ کریں. وہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم غارِ حرا میں، کوئی ذات راہی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اور محمد بتاتا چلوں کہ شاعر نے یہ اپنے اشعار لکھے ہیں ایک سوچ کے ساتھ.
جب اس کو جس نے کلام پڑھا تھا وہ اس جگہ پہ آ کے ان کی ہچکیاں بند گئی تھی، رونا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کچھ لمحے کے لیے آواز بند ہو چکی تھی. تو جو ہمارے طالب علم ہے محمد عاقب بن آصف، تو اس نے اس منظر کشی کو سامنے لائے ہیں، جو آواز انہوں نے بند کی ہے. تو یہ بھی وہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک دلسوز آواز تھی، جس کی وجہ سے شاعر نے اپنا کلام لکھا اور پڑھنے والے نے یہاں پہ جو ہے نا رونے کا اظہار کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور بچے جو ہیں وہ واقعی میں پورٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے اگلے جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ہے جی احمد احسن. کون ہے؟ نہیں آئے؟ اچھا جی امیر معاویہ آپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اسی کے ساتھ سیکنڈ لاسٹ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے محمد حسان سعید صاحب. اچھا یہ تو چھوٹے سے ہیں، صاحب تو نہیں، بچے ہیں. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور آخری پارٹیسپینٹ حنزلہ ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے
بالکل جی، جہاں مصطفیٰ کا کہتے ہیں شہر ہے وہاں سے آنے کو بھی دل نہیں کرتا جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بالکل بریک پہ جانے سے پہلے میں جاتے بات کہوں گا کہ جیسے استاد کو والد کا درجہ دیا جاتا ہے ویسے ہی عمران بھائی نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آ کر مجھے کلیئر کیا کہ ذیشان بھائی یہاں پر پاز دیا تھا تو یہاں پر یونس بھائی عمران بھائی دونوں بچوں کو اتنے پیار سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ جنریشن ہے جو کہ آگے جا کر اسلام کا بول بال بلند کریں گی. واپس آئیں گے اور ریزلٹس کی بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں KWSDC شاہد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پورے چیز کو مطلب اس مقابلے کو آرگنائز کیا, نہ صرف آرگنائز کیا بلکہ ہمیں ایگزیکیوشن کے لیے چنا. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی, جیتے رہیے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ دیکھتے رہیے مسکراتے صباوت ذیشان ہے صاحب. اور جناب ویلکم بیک. اور اب ہم ریزلٹس کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی محمد سعید صاحب جو کہ پرنسپل آف دا انسٹیٹیوٹ ہیں یعنی صوت القرآن کے جو پرنسپل ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ تمام چیزیں آرگنائز کی اور یہاں پر ہمیں موقع دیا کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہے وہ اتنے اچھے انداز میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمرے پر ضرور بلائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وہی قرب رہتا ہے کہ ہم خلش رہتی ہے دل میں کہ ہم کیوں نہیں گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلوائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جی کیا کہیں گے آپ یونس بھائی؟ تلاوت کلام پاک کے اندر ماشاءاللہ سارے بچوں نے اچھی تلاوت فرمائی. اس میں جو سب سے عمدہ رہے فرسٹ پوزیشن پہ اس میں ہے عبداللہ بن عبد الوہاب. عبداللہ بن عبد الوہاب یہ فرسٹ پوزیشن پہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں سامنے دیکھیں ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے. آمین آمین. آپ ادھر آ جائیں میرے پاس, یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. اب دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تلاوت کے اندر سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے سبحان شفیق. سبحان شفیق بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور تیسرے نمبر پہ کون ہے ہمارے ساتھ عمران بھائی؟ تیسرے نمبر پہ تلاوت کلام پاک میں جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ موسیٰ عمران. موسیٰ عمران ماشاءاللہ. موسیٰ تو بہت چھوٹے سے ہیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے جذبات کو بالکل قبول کرے. اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ اس میں اول آخر اور کہتے ہیں نا اول دو تین. اسی کے ساتھ ساتھ آپ تینوں سائڈ پہ جائیں ماشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں نعت کی طرف. نعت کمپٹیشن میں فرسٹ پہ کون ہے؟ جی فرسٹ پہ حنزلہ ریاض. حنزلہ ماشاءاللہ. حنزلہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو. حنزلہ آپ سامنے کی طرف ہو جائیں, ایسے ہو جائیں ٹھیک ہے. بالکل جی. اسی کے ساتھ بہت مبارک ہو. دوسرے نمبر پہ عمر عبد الحسیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے تیسرے نمبر پہ کون موجود ہے؟ ابو بکر اکرام الحق. ابو بکر. اچھا جی, اسی کے لیے شاہد بھائی کی طرف سے KWSDC اور اس کے اشتراک میں شامل ہیں صوت القرآن جنہوں نے بچوں کے لیے سرٹیفیکیشن کا انعقاد کیا ہے جو سب بچوں کے ساتھ جائیں گے. یہ حوصلہ افزائی ہے, نہ صرف حوصلہ افزائی ہے بلکہ اس چیز کی نوید ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہمیشہ بلند رہے گا. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی کے ساتھ ان بچوں کے لیے تمام کے لیے؟ یونس بھائی پہلے آپ سے میری گزارش ہے. جی الحمدللہ یہ ہمارے ہاں ادارے کے اندر اس وقت 400 کے قریب بچے ہیں. اس میں سے یہ بچے ماشاءاللہ منتخب ہوئے اور ادارے کے اندر وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں مسابقہ ہوتا ہے. اس طرح بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم مختلف طور پر بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بچوں کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا. اس سے انشاءاللہ یہ آگے یہ پہلا مرحلہ ہے. یونس بھائی میں آپ سے یہ کھلے دل سے کہوں گا کہ آپ ہر دفعہ آئیں بچوں کو لے کر, کیونکہ ہم آج کل دنیا میں نا برائی بڑی پرووک کر رہی ہیں. تو یہاں پر یہ بچے آنا ماشاءاللہ, یہ کتنی اچھی آواز ہے سب کی, یہ گانا بھی گا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا کہ ان کے حمد و نعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. تو ہم دوبارہ سے پروڈیوسر رمیز خان کی طرف سے اور میٹرو کی جانب سے میں آپ سے کھلے دل سے ویلکم کروں گا کہ آپ جب آپ کا دل چاہے آپ آئیں. انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر. جی عمران بھائی کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ان تمام والدین کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ادارے کے اوپر ایک اعتماد فرمایا اور انہوں نے اس بچوں کو مدرسے کے اندر, دیکھو دنیاوی تعلیم کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہیں اور ڈگریاں حاصل کر کے بچے باہر بھی جا سکتے ہیں, لیکن ان والدین نے ان بچوں کو صرف اسلامک تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور وہ تعلیم جو قرآن پاک کی تعلیم ہے جو سب سے عظیم ہے, لیکن آج کل
صرف ہمارے دلوں میں اس کی قدر کم ہوتے ہوئے ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. لیکن آج ان نونہال طلباء کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کس انداز کے اندر تلاوت فرمائی, کس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات بیان فرمائے, اس سے دل باغ باغ ہو گیا. تو میں سب سے پہلے والدین کا مشکور ہوں, اس کے بعد ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا میں دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کے اوپر انتھک محنت فرمائی. اس کے بعد سب سے زیادہ میں اپنے محسن, اپنے مربی, اپنے مشفق اور جس کو میں استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارے مولانا محمد سعید صاحب, جنہوں نے انتہائی شفقت کا معاملہ فرمایا اور ان بچوں کے ساتھ ایک سمجھ لو کہ روحانی باپ کی طرح ان لوگوں کے ساتھ شفقت فرمائی اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمایا. تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں, اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کے لیے ان کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ, محمد یونس بھائی آپ کا شکریہ, KWSDC کا شاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ, صوت القرآن کا بہت بہت شکریہ کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں آج جو ہے وہ ہم اس کو نہ صرف آن ایئر کر سکے بلکہ ہم نے بچوں کا ساتھ ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب بات آتی ہے بچوں کی, بات آتی ہے مستقبل کی, بات آتی ہے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں پختگی کی, تو یہ وہ بچے ہیں جو کہ کل کا معراج ہے ہمارے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اساتذہ ہر ایک کو دے, جس میں عمران بھائی, یونس بھائی اور مفتی محمد سعید صاحب ہیں, کہ جنہوں نے نہ صرف شفقت کا مظاہرہ کیا. آج اگر بچوں کی ذہنوں پر کوئی دباؤ نہیں ہے, چہروں پر بڑی ریلیکسیشن ہے, تو یہ وہی ہے جہاں پر ہمیں ایک نیگیٹو چہرہ دکھایا جاتا ہے مدارس کا, وہاں پر یہ پازیٹیو چہرہ آپ کے سامنے ہے. اور الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور جہاں پر چیز غلط ہوتی ہے وہاں کی کنڈیمٹ کی جاتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا, یعنی مسجد بنائی, اور اس میں جب 5 وقت صدا آتی ہے تو آپ ضرور جائیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جب آپ روشن کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو روشن کرے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کی طرف جاتے جاتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا ونس اگین صوت القرآن کا, کہ ایک پی ٹی وی سے ایک پروگرام چلتا تھا صوت القرآن کا, اس کا جب میں نے نام آپ کا کل سنا, شاہد بھائی سے جب بات ہو رہی تھی تو بڑا ڈیفرنٹ لگا صوت القرآن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی دے, ہمارا اسی طریقے سے آپ سے ساتھ بنا رہے. اور شاہد بھائی آپ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, KWSDC کو ترقی دے, اور میرا, ہمارا اور آپ کا, یعنی میری ٹیم کا, رمیز بھائی کا اور میٹرو ون نیوز کا آپ کا ساتھ ایسے ہی برقرار رہے, کیونکہ چیزیں جب اچھی ہوتی ہیں تو چیزیں اچھی فارمڈ ہوتی ہیں. جب چیزیں ہم فارمڈ اچھی کرتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں. ونس اگین تمام بچوں کو بہت بہت مبارک, میٹرو ون نیوز کی جانب سے, پروڈیوسر صاحب اور ہماری انٹائر ٹیم کی جانب سے. عمران بھائی کا بہت بہت شکریہ جو کہ یہاں پہ موجود ہیں, اور میں عمران سلطانی کے لیے کہوں گا کہ نہ صرف بھائی بلکہ بہت بہترین انسان. اور اسی کے ساتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان سب بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو کہ صوت القرآن اور KWSDC شاہد بھائی کی طرف سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہے. یہ وہ حوصلہ افزائی ہے جس کی تھرو بچے آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وِد ذیشان اثر.